الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أو كما قال النبي أو كما قال الله تعالى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله أو كما قال. معزز موقر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اس ذات نے آج ہم سبوں کو ایک ہو کر کے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، شروع میں آپ جمعیت کی تاریخ سن چکے ہیں اور اسی تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. جمعیت کیا ہے اور اس کا وجود کب عمل میں آیا، اغراض و مقاصد کیا رہے، اور اب وقتی طور پر حال اور مستقبل میں جمعیت کا کیا منصوبہ ہے، جمعیت کی کیا پلاننگ ہے، جمعیت عوام سے کیا چاہتی ہے اور عوام کو کیا دینا چاہتی ہے. مختصراً آپ کے سامنے وہ باتیں آ جانی چاہیے. میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب پورے طور پر ہمارے ملک کے اوپر انگریز کا تسلط ہوا، انگریز کا قبضہ ہوا، اور اس وقت انگریز نے ایک نعرہ لگایا تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ یہ تھا کہ خلق خدا کی، یعنی مخلوق جو بھی ہے یہ سب کے سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، خلق خدا کی، اور حکومت بادشاہ کا، حکومت بادشاہ کی، لیکن حکم جو چلے گا، آئین جو چلے گی، قانون جو نافذ ہوگا، وہ اللہ کا قانون نہیں ہوگا، اللہ کے قرآن کی بالادستی نہیں ہوگی. قانون اگر چلے گا تو انگریز کا قانون چلے گا، حکم اگر چلے گا تو انگریز کا چلے گا. تو اس وقت کے جو مفکر علماء تھے، دور اندیش علماء تھے، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سن 1495 عیسوی کے اندر جب انگریز کے اس نعرے کو سنا تو انہوں نے اپنے تلامذہ، اپنے متبعین اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ یہ جو تن کے گورے اور من کے کالے ہیں، ان کا جو یہ نعرہ ہے اور جو یہ تجارتی لبادے میں آئے ہیں، تاجر بن کر کے ہمارے ملک کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے. یاد رکھیے، کہا گیا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، کہا گیا کہ ان کی فراست سے خوف کھاؤ، ان کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ اس کو تم کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، انگریز کو بھگانے کی صحیح کرنی ہے. بالآخر ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والوں نے ان کی بول کو لیا، ان کی باتوں کو قبول کیا اور پھر اس پروگرام کو آگے چلائے. وہ وقت آیا، ایک وقت آیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا. انہوں نے بھی اس پر خوب زبردست محنت کی، خوب کوشش کی. اپنی کوششوں میں پورے طور پر وہ کامیاب ہوئے. اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ انگریز اچھی نیت سے داخل نہیں ہوا ہے، ہمارے ہندوستان کو لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ناموس
اے مسلمانوں، اے شاگردوں اور علماء کو جھنجھوڑا کہ علماء کی جماعت تم تیار ہو اور کھڑے ہو، اس لیے کہ تم ہی اللہ کے خلیفہ ہو اس زمین کے اوپر، تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کا تحفظ کرو۔ جس طریقے سے تم کو قرآن کا تحفظ کرنا ہے، اسی طریقے سے اس ہندوستان کی بھی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے اور شاگردوں کو تیار کیا اور تاریخ بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، کئی مرتبہ ہمارے علماء میدان میں آئے، انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اپنے مقدر سے شکست کھائے، فتح یابی نہیں ہو سکی۔ بالآخر سن 1919 عیسوی کے اندر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہم لوگوں نے بچپنے میں پڑھا ہے تعلیم الاسلام، اس کتاب کے مصنف، اس کتاب کے رائٹر، انہوں نے اس کی جو ہے قیادت سنبھالی اور اس وقت ایک تنظیم بنائی گئی سن 1919 عیسوی کے اندر، اس تنظیم کا نام جمعیت العلماء رکھا گیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر کے جمعیت العلماء نے جو قربانیاں دی، جو محنتیں کی ہیں عوام کے خاطر اور اس ملک ہندوستان کے خاطر، اللہ کی شریعت کے تحفظ کی خاطر وہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت 1947 عیسوی کی جنگ آزادی میں تقریباً 40,000 علماء کرام جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، کیا معاملہ تھا؟ صرف اور صرف یہ معاملہ تھا، علماء سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم اپنے قول سے منحرف ہو جاؤ اور تم انگریز کی ملازمت کا جو فتویٰ تمہاری جانب سے آیا ہے تم اس سے رجوع کر لو اور یہ اعلان کر دو کہ انگریز کی ملازمت جائز ہے تو تمہاری جان کو ہم بخش دیں گے۔ ہمارے علماء نے کہا تھا کہ ہمارے خون میں اور ہمارے رگ و ریشے میں سیدنا بلال حبشی کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارا خون بلال حبشی کے خون سے قیمتی نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے کہا کہ ہم تو پھانسی کو قبول کریں گے، ہم تو تختہ دار پر چڑھنا تو گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر اگر تم حملہ کرنا چاہو گے ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے، زمین کے اوپر ہمیں رہنا گوارا نہیں ہے۔ کیا اللہ کا دین مٹتا رہے، اللہ کی شریعت اجڑتی رہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں توپوں کا نشانہ بن جانا اور گولیوں کا نشانہ بن جانا تو آسان ہے، اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھنا آسان نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 1947 کے اندر یہ جمعیت العلماء نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، جب ملک آزاد ہوا اور جب تقسیم کی بات آئی تو اس وقت جمعیت العلماء نے نہرو جی کو اور مہاتما گاندھی جی کو اور دیگر افراد کے دامن کو پکڑا اور کہا بتائیے آپ اس ہندوستان کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو کیسا ملک رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان کو چاہتے ہیں یہ ہندو راشٹر بن جائے؟ کیا ہندوستان کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف ہندو رہے؟ کہا دیکھ لیجئے گاندھی جی اور دیکھ لیجئے پٹیل جی، یاد رکھیے ایک وقت ہماری تاریخ جو ہے 200 سالہ تاریخ ہے، ہم 200 سال سے مسلسل اپنی قربانیاں ہم دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہندوستان کے اوپر اگر ترچھی نگاہ اٹھائی تو آج سے ہم آپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کریں گے۔ اگر ہندوستان کی تقسیم کی بات آپ نے کی، یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ تاریخ کو سمجھیے، آج تاریخ کے صفحات سے ہم مٹائے جا رہے ہیں، تاریخ کے صفحات سے ہمارا وجود ختم کیا جا رہا ہے، تاریخ کے پنوں پر ہمارا نام نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوتیلاپن ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تقسیم ملک کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں اس وقت کسی بھی ہمارے اکابر جمعیت اور اکابر دیوبند کا اس پر کسی کا دستخط آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر دستخط ہے تو گاندھی جی کا ہے، اگر دستخط ہے تو پٹیل کا ہے، دستخط ہے تو برادران وطن کا ہے، ہمارا اس پر کوئی دستخط نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارا ملک دو حصے میں بڑھ جائے۔ بہرحال ہم نے ہمیشہ ملک کو سینچنے کی کوشش کی ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہم یہاں ہمارے ساتھ سوتیلاپن کا معاملہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے اپنی تاریخ کو خود فراموش کیا ہے، اپنی تاریخ کو ہم نے خود بھلایا ہے۔ ابھی 1 مہینہ تقریباً ہو رہا ہے دہلی کے رام لیلا
عرضیہ میدان میں اسی جمعیت العلماء کا 34واں اجلاس ہوا اور عالمی پیمانے پر اجلاس ہوا. اب